اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہہ دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ عمومی طور پر کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتاؤ اس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب ذرا غور سے سنو، حدیث کسے کہتے ہیں اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور امت کو کرنے کا حکم دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود کرنا اور امت کو حکم دینا، اس کو شریعت بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ دوسرا پہلو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن امت کو کرنے کا حکم دیا، تو امت پر اس کام کو کرنا ضروری ہے، اس کام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کام کی بجا آوری ضروری ہے۔ اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی شریعت کہتے ہیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن کسی شخص نے، کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس پر وعید نہیں فرمائی، اس سے روکا نہیں ہے، بلکہ اس کو پسند کیا اور کرنے والے کو کوئی قدغن ممانعت نہیں فرمائی، تو اس کو بھی شریعت کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو ضابطہ کیا ہوا؟ شریعت اور حدیث، جو کام حضور کریں اور کرنے کا حکم دیں وہ شریعت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہ کرے لیکن کرنے کا حکم دے تو امت پر وہ کرنا واجب ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اور امتثال امر ضروری ہے، اس کو بھی شریعت اور حدیث کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن کسی نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں کیا تھا لیکن کسی نے کیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے اس کو پسند کیا، تو اس کو بھی شریعت کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو شریعت اور حدیث کے تین پہلو ہوئے، ایک ہوتا ہے حدیث قولی، شریعت قولی، ایک ہوتا ہے حدیث فعلی، شریعت فعلی، ایک ہوتا ہے حدیث تقریری اور شریعت تقریری۔ یہ ضابطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کہنے کا، یہ ضابطہ ہے حدیث کہنے کا۔ مثلا مجھے کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت دے، یعنی اگر حضور نے کیا ہے تو ثبوت دے، تو میرے بھائی شریعت یہاں پر نہیں رک جاتی۔ ٹھیک ہے، اگر حضور نے نہیں کیا اور خود نہیں کیا لیکن کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی کیا ہے؟ شریعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اسے بھی شریعت تقریری اور حدیث تقریری کہتے ہیں۔ یہی ضابطہ ہے، یہی قاعدہ ہے کسی سے بات کرنے کا۔ آئیے جو آج میں مسئلہ لے کر کے آیا ہوں، کئی دنوں سے میں ایسے مفسدین لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جن کو فقہ سے خام خواہ کی نفرت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خام خواہ کا بغض ہے، اور وہ داعی اس بات کے ہیں کہ بھائی حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بھائی کوئی کتاب اٹھا کر کے، حدیث کی کتاب سر پر رکھ کر کے بولے میں حدیث والا ہو گیا ہوں یا اہل حدیث ہو گیا ہوں، اس کو اہل حدیث نہیں کہتے، بلکہ حدیث اس کے سامنے رکھی جائے، پھر اس کا متن پوچھا جائے، پھر اس کی سند پوچھی جائے، پھر اس کا ترجمہ پوچھا جائے، پھر اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں وہ پوچھے جائیں، اور پھر اس سے ثابت شدہ مسائل پوچھے جائیں، اس سے حاصل ہونے والے مسائل پوچھے جائیں۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ٹیکنیک موجود ہے، یہ قابلیت موجود ہے، یہ استعداد موجود ہے، اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ محض بغل میں دبا دینے والے کو اہل حدیث نہیں کہتے، محض رٹا لگا دینے والے کو اہل حدیث نہیں کہتے، محض قرآن سر پر اٹھا لینے والے کو اہل قرآن نہیں کہتے، بلکہ قرآن اس کے سامنے رکھا جائے، وہ قرآن پڑھ بھی سکے، قرآن کا ترجمہ بھی کر سکے، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ بھی بتا سکے، تو اس وقت وہ اہل قرآن ہوگا یا پھر وہ اہل حدیث ہوگا۔ محض رٹے لگانے سے نہ کوئی اہل قرآن بنتا ہے اور نہ ہی کوئی اہل حدیث بنتا ہے۔ میں کسی ٹائم کہتا ہوں، ہمارے لوگوں سے کبھی ایسے یارانہ تو ہے نا جی، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اہل حدیث تو میں ہوں، کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو پڑھنا جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کا ترجمہ کرنا جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے مقاصد اور مطالب جانتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جو سند ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں، جو متن ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں، اس کے سند کے اندر کیا ٹیکنیکی خوبیاں ہیں وہ جانتا ہوں، اس کے متن کے اندر کیا ٹیکنیکی خوبیاں ہیں اللہ کے فضل کرم سے وہ جانتا ہوں۔ تو بھائی اہل حدیث تو میں ہوا نا، کیونکہ میں محض بغل میں نہیں دبا رہا، محض جو ہے وہ سر پر نہیں اٹھا رہا،
بلکہ اس کے ہر مقصد کو جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی. یہ جھوٹے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اچھا صاحب سنیے مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، زوجین جو ہیں دنیا میں یہ پہلے اجنبی ہوتے ہیں. پہلے کیا ہوتے ہیں؟ اجنبی ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریبی نہیں ہوتے. جو قریبی ہوتے ہیں نا، جیسے چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، مامو زاد ہے، شریعت میں ان سے پردہ ہے. شریعت میں ان سے پردہ ہے. تو ظاہر ہے پردہ اجنبیوں سے ہوتا ہے، اپنوں سے تو نہیں ہوتا. پردہ تو غیروں سے ہوتا ہے، اپنوں سے تو نہیں ہوتا. یہ پردہ بتا رہا ہے، یہ حجاب بتا رہا ہے، ایک دوسرے کی دوری بتا رہی ہے. یہ ذوی ارحام تو ہو سکتے ہیں لیکن ذی محرم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کبھی نکاح ہو ہی نہ سکے. جس کے ساتھ کبھی نکاح ہو ہی نہ سکے. باپ محرم ہے، سسر محرم ہے، بھائی محرم ہے، ماموں محرم ہے، چچا محرم ہے، دادا محرم ہے. یہ سارے محرم ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا یہ دنیا میں رہتے ہیں، اب انتقال ہو جائے. سنیے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے احکام الگ ہیں. شوہر کے لیے احکام الگ ہیں. اب سنیے وہ کیسے. بیوی کا انتقال ہو گیا، اب بندے نے چاہا کہ یار میری سالی بیٹھی ہوئی ہے، میں اس سے نکاح کر لوں. ایک دن بیوی کا انتقال ہوا، دوسرے دن نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دیر دبیر ہم خود کرتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، اس کی پہلی 4 بیویاں تھیں. اب 5ویں بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. اتنے میں ایک بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی 10 دن گزرے تھے یا 20 دن گزرے تھے، 5ویں جو بیوی ہے اب 4تھی بنے گی نا، اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیوں کہ جو شریعت کی ممانعت تھی وہ 4 تھی، اور 4 جب آلریڈی موجود تھی تو 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. اب بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کے لیے جو حکام ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد سالی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. 4 بیویاں تھی، ایک کا انتقال ہو گیا، جو 5ویں سے کرنا چاہے جو کہ 4تھی ہوگی کر سکتا ہے. ہو گیا. اب آئیے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے حکام الگ ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدت گزارے گی. بیوی عدت گزارے گی. جتنے دن عدت گزارے گی یہ اپنے شوہر کی بیوی کہلائے گی. جتنے دن یہ عدت گزارے گی یہ اپنے شوہر کی بیوی کہلائے گی. جب تک عدت گزار رہی ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. جب تک وہ عدت گزار رہی ہے کسی اور کو پیغام نکاح نہیں دے سکتی. جب تک عدت گزار رہی ہے وہ اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑ سکتی. کیوں کہ ابھی بھی اس کے اوپر احکام نکاح باقی ہے، حکم نکاح باقی ہیں. ابھی بھی وہ اپنے شوہر کی بیوی کہلاتی ہے، اپنے شوہر کی بیوی کہلاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آج کل یہ بڑا شہرہ ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے اوپر. سنو، اگر میں یا ہم میں سے کوئی بھی، آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، چلو میں اپنی بات کر لیتا ہوں آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو. میری بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، میں اس کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہوں، اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کر سکتا ہوں، اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہوں، اس کے کاندھا بھی دے سکتا ہوں، اور اس کو اٹھا کر کے قبرستان بھی لے جا سکتا ہوں.
اور اس کو قبر کے اندر بھی اتار سکتا ہوں. تو یہ سارے مسائل جو ہیں نا ہمارے ہاں ایسے ہی ہیں کہ بیوی کا چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو کاندھا بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. میں خود عالم ہوں، جنازہ پڑھا بھی سکتا ہوں، اور اس کو میں قبر کے اندر اتار بھی سکتا ہوں، اور اس کے اوپر مٹی بھی ڈال سکتا ہوں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں جائز ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ کیا نہیں کر سکتا؟ بغیر کپڑے کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بس بیوی کا انتقال ہو گیا، اب میں بغیر کفن کو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں. تو ظاہر ہے جب میں نے کاندھا دیا ہوا ہے، درمیان میں چارپائی موجود ہے، جب کاندھا دیا ہوا ہے تو درمیان میں کفن موجود ہے، میں قبر میں اتار رہا ہوں تو درمیان میں کفن موجود ہے، اور مٹی ڈال رہا ہوں تو درمیان میں کوئی نہ کوئی حجاب موجود ہے. تو دیکھیں، بیوی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، کاندھا بھی دیا جا سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور قبر میں اتارا بھی جا سکتا ہے، اور قبر تک لے جایا بھی جا سکتا ہے. لیکن شوہر بغیر حائل کے، بغیر کپڑے کے ہاتھ. سادہ سا مسئلہ تھا جی. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ فساد بپا کر رکھا ہے کہ بھائی ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نا، بلکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ جاہل لوگوں کی قسم ہے. یہ عوام کا خیال ہے کہ شوہر چہرہ نہیں دے سکتا، یہ عوام کا خیال ہے. شوہر کندھا نہیں دے سکتا، یہ عوام کا خیال ہے. قبر میں نہیں اتار سکتا، یہ عوام کا خیال ہے. شریعت کا کیا حکم ہے، علماء کیا کہتے ہیں، وہ میں نے بتا دیا. تو بھائی اگر کچھ عوام کہتی ہے تو عوام کہنے دینا جی، یہ تو بات ہو گئی ختم. اب دوسرا مسئلہ، اگر میری بیوی کا انتقال ہو جائے، کیا میں اس کو غسل دے سکتا ہوں؟ بولے آپ بول دیں، چلے آپ بول دیں، آپ نے کیا سوچا ہوا ہے بتائیں. کیوں؟ جب تک وہ زندہ تھی ہمارا نکاح باقی تھا تو کوئی حجاب نہیں تھا. اب نکاح ختم ہو گیا، محل نکاح ختم ہو گیا، تو اب ایسے ہو گئی جیسے پہلے اجنبی تھی، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس کو بغیر کپڑوں کے میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اب بھی وہ میرے لیے کیا بن گئی ہے؟ اجنبی ہے. اب میں اس کو غسل نہیں دے سکتا ہوں. اور باقی جو معاملات ہیں وہ میں نے بتایا ہے، قبر میں اتارنا حائل کے ساتھ، اور کاندھے پر اٹھانا حائل کے ساتھ، اور چہرہ دیکھنا، یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور دوسری بات یہ آپ یاد رکھیے گا، ایک مولوی صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارے ہاں لوگ تو یہ کرتے ہیں جی، جب میت عورت کسی کی بھی ہو، لوگ کہتے ہیں جی آؤ چہرہ دیکھ لو. کون بولتا ہے مجھے بتاؤ ذرا. یار آپ نے جو زندگی گزاری ہے، کون بولتا ہے کہ آؤ میری بہن، میری بیٹی، ماں کا چہرہ دیکھو؟ اپنے دیکھیں گے، غیر محرم دیکھیں گے، غیر محرم نہیں دیکھیں گے. شوہر کیونکہ ایک زندگی گزار چکا ہے تو وہ دیکھے گا، کوئی اور. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ واہ بھائی واہ، شوہر کو اتنی پابندیاں ہیں اور غیروں کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے. نہیں، غیروں کے لیے بھی وہی پابندیاں ہیں، لیکن محرم چہرہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. غیر محرم نہ زندگی میں بغیر حجاب کی عورت ان کے سامنے آ سکتی ہے، نہ ہی انتقال کے بعد اس کا چہرہ دکھایا جائے گا. اب آئیے صاحب، ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ صحیح حدیث ہے، تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ یوں کہہ رہی تھی واراساہ، اور کہہ رہی تھی ہے میرے سر کا درد، ہے میرے سر کا درد. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی
बतौर मजाक कहा अना व रासा हो, अना व रासा हो। फरमाया आयशा मेरे के सर का दर्द, मेरे भी सर का दर्द। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया आयशा मा दर्रुका, आपको क्या मसला है? आपने फरमाया लौ मुत्ती, अगर आप इंतकाल कर जाए कबली मेरे बाद, फगसलतु की, मैं आपको गुस्ल भी देता, व कफनतु की, मैं आपको कफन भी देता, सुम्मा सल्लैतु अलैकी, फिर मैं आप पर नमाज भी पढ़ता, व दफनतु की, और मैं तुझे दफन भी करता। तो मैंने ये कहा ये शौहर की जिम्मेदारी में से है, लेकिन मसला जो है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं आपको गुस्ल देता, मैं आपको गुस्ल देता। इस पर लोगों ने इस्तेदलाल किया कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर गुस्ल, हुजूर ने फरमाया ना जी, हुजूर ने फरमाया कि मैं गुस्ल देता। कहने लगे नहीं जी, पता चला कि शौहर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर गुस्ल दे सकता है। सुनियो मैं एक बात बताता हूं, इस कौम की बदनसीबी यही है कि ये हुजूर को आम लोगों पर क्या करते हैं, कियास करते हैं। हुजूर के मामलात को आम लोगों पर कियास करते हैं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गुस्ल देते भी सही तो ये कायदा है कि नबी के इंतकाल के बाद उनकी बीवियां किसी और से निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह भी उनके निकाह में है। तो भाई जिसकी बीवी जिसके निकाह में है वो गुस्ल भी दे सकता है, नहला भी सकता है। मेरे इंतकाल के बाद जाहिरी मेरा निकाह खत्म हो चुका, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नबी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि नबी के इंतकाल के बाद नबी का निकाह खत्म नहीं होता। अब नबी का मामला अलग है, आम लोगों का मामला अलग है। तो आपने कियास किया किसके ऊपर? नबी के ऊपर। यही सबसे बड़ी बदनसीबी है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, वो तो जिंदा होते हैं, वो तो जिंदा होते हैं। तो जिंदा आदमी अपनी बीवी को गुस्ल देना चाहे तो दे सकता है, जिसका निकाह बाकी हो वो गुस्ल देना चाहे तो दे सकता है, जिसका निकाह ना टूटा हो वो गुस्ल देना चाहे तो दे सकता है। तो हुजूर जिंदा भी हैं, हुजूर का निकाह भी बाकी है, तो हुजूर गुस्ल देना चाहे तो। अगली बात सुने, कहते हैं कि अगर ये बात है तो हदीस पाक में है, वो क्या है जी, वो सुन ले। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वसीयत की थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तू मुझे गुस्ल देना, तू मुझे गुस्ल देना। इससे दलील पकड़ते हैं कि इससे पता चला कि औरत का हो जाए इंतकाल, शौहर अगर गुस्ल देना चाहे तो, ये वो दलील पकड़ रहे हैं मौला अली को पेश करके। हालांकि जब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये बात मंसूब की जाती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अली आपको पता नहीं है कि औरत के इंतकाल होने के बाद शौहर गुस्ल नहीं दे सकता। मौला अली ने जवाब दिया, वो सुनिए। आपने फरमाया अमा अलिम था, अय अब्दुल्लाह बिन मसूद तुझे पता नहीं है कि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अन्ना फातिमाता ज़ौजतुका फिल जन्नते व दुनिया। फरमाया ये भी अली की खासियत है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मौला अली के साथ दुनिया में भी बाकी है, आखिरत में भी बाकी है। तो भाई जिसका निकाह बाकी है वो तो गुस्ल दे सकता है ना जी, जिसका निकाह बाकी है वो तो गुस्ल दे सकता है। हार वगैरह वगैरह न तू खैरा कैसे दे देगा? मौला अली का निकाह बाकी, गुस्ल दे सकते हैं। आइए साहब, अल्लाहु अकबर। कहते हैं, अब सुनिए, एक और मौलवी साहब कह रहा था कि हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो तू मुझे गुस्ल देना। किसने कहा था? शौहर ने कहा था। किसको? बीवी को। तो मेरे भाई गलत क्या है इसमें? गलत क्या है?
اس لیے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے عدت سے پہلے اس کی بولے عدت سے پہلے اس کی بیوی ہے، تو جب بیوی ہے تو بیوی غسل نہیں دے سکتی، جب بیوی ہے تو بیوی نہلا نہیں سکتی، جب بیوی ہے تو بیوی غسل نہیں دے سکتی ہیں۔ جھوٹے باتیں گھر کے بتائی جاتی ہے کہ بھائی بریلوی یہ کہتے ہیں یا حنفی یہ کہتے ہیں، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور زندہ، آپ کا نکاح بھی باقی، تو اگر حضور دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ سنو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب قیامت دنیا میں ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ہر رشتہ بندھن تھا ختم ہو گیا، ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ہر نسب ختم ہو جاتا ہے، ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں ایک نبی ہوں، نہ میرا رشتہ ختم ہوتا ہے نہ میرا نسب ختم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک بات ختم کرتا ہوں، شاید یہ بھی قابل توجہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن یہ جو میری بیوی جو اس کا انتقال ہوا ہے یہ تو میری ہی بیوی ہوگی نا، یہ تو میری ہی بیوی ہوگی، نیا نکاح ہوگا؟ نہیں، اب نہیں سمجھے آپ۔ کہنے لگا مولوی صاحب جب آپ کی بیوی ہے چلی گئی قبر میں، منو مٹی کے نیچے اتار دیا، جب قیامت کے دن ہوگا تب بھی وہ آپ کی بیوی ہوگی، تو آپ کی تو بیوی ہے نا، پھر جب بیوی ہے تو غسل دینا، جب بیوی ہے تو غسل دے۔ میں نے کہا مولوی یہ بھی غلطی کر گیا، تو اس لیے کہ مجھے بتاؤ اس دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک عورت نے 3 نکاح کیے تھے، پہلے سے نکاح ہوا بندے کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے نکاح ہوا بندے کا انتقال ہو گیا، تیسرے کا نکاح ہوا بندے کا انتقال ہو گیا۔ مولوی صاحب ذرا بتانا قیامت کے دن تینوں کی بیوی ہوگی؟ یار نہیں ہے سمجھ میں آپ کے؟ اگر آپ کا قیاس مان لیا جائے تو قیامت کے دن تینوں کی بیوی ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب کرنا چاہیے، بیوی سے پیار کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بیوی کے پیار میں ماں باپ کا پیار نہیں بھولنا چاہیے، بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ بیوی سے آپ پیار کریں، حد ٹوٹ کر نہ کریں بیوی سے، کوئی شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن بیوی کی محبت جو ہے ماں باپ کا رشتہ نہ چھڑوا دے، بیوی کی محبت جو ہے اپنے رشتہ داروں سے دور نہ کر دے، ورنہ بیوی سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ہی کیا کریں۔ اگلی بات سنیے، حضرت حذیفہ جو ہے نا بہت پیار کرتے تھے، جب مرنے لگے نا تو آپ نے بیوی کو بلایا، بھائی میری ایک وصیت سن لے، نصیحت سن لے۔ کیا نصیحت ہے؟ بولا میں مر جاؤں نا، کچھ بھی ہو جائے تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ اس لیے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو بیوی جس کے نکاح میں مرے گی نا اسی کے نکاح میں اٹھے گی، اگر تو نے دوسرے سے نکاح کر لیا اور اسی کے نکاح میں مر گئی تو میرے نکاح میں تو نہیں آئے گی، میرے نکاح میں تو نہیں آئے گی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد تو بغیر نکاح کے زندگی گزارنا، قیامت کے دن جب اٹھے تو میرے ساتھ اٹھے، یہ میری محبت جو ہے وہ قائم رہے۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں مولوی صاحب اس دنیا کے مسائل کو اس دنیا کے مسائل پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔